زیادہ بڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا گیوں۔ ہاں جی دوستو، میں ہوں حکیم احسن علی موسیٰ، آپ کے لیے روز ایک نیا ٹاپک لے کر آتا ہوں کہ کیسے ہم اپنے کچن کو اپنا میڈیکل سٹور بنائیں۔ سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ بہترین صحت کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اب اس کی پہچان آپ جو مرضی لگائیں، چلیں میں تھوڑے سے ہنٹ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ یہ صحت مند ہوتا ہے۔ کیسے؟ چہرہ کھلا ہوا ہو، کمر پتلی ہو، سیدھی ہو، کوبسا نہ نکلا ہو، جسم کسا ہوا ہو، دانت صاف اور سفید، بھوک تیز ہو، قوت ہضام ٹھیک ہو، بغیر تھکان کے محنت کرنا، گرمی سردی برداشت کرنے کی قوت، تمام اعضاء کا تندرست ہونا، جلد ملائم ہونا، چہرے پر خشکی ہونا، ہونٹوں پر پیڑھی ہونا، آنکھیں چمکیلی ہوں، نظر تیز ہو، زبان صاف اور گلابی ہو، چھاتی چوڑی، پیٹ چھاتی سے آگے ابھرا ہوا نہ ہو، بال ملائم ہو، بو کے بغیر سانس، گہری بغیر خواب والی نیند، بغیر بو کے پسینہ، منہ کا ذائقہ اچھا، قبض نہ ہو، بار بار نہ تھوکنا، صبح اٹھنے پر تازگی پھرتی، پیٹ گرم سر اور سر ٹھنڈا، ناخن گلابی ہونا، یہ ساری پہچانیں ہیں اچھی صحت کی پہچان۔ اب حفاظت جو ہے اچھی صحت کی، اس کے چند ایک اصول ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے کہ شام کا جو کھانا ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے کھا لیں۔ ایسا عام طور پر اب ہوتا نہیں، ابھی تقریباً 7:30 ہو گئے ہیں، تو ہم بھی ابھی گھر نہیں گئے، تو ہم نے بھی جا کے ظاہر 8 بجے جائیں گے، 8:30 کھانا ہمیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح کی سچویشن میں ہے، گاؤں میں رہتا ہے، تو ان کے ہاں جو پہلے ہمارے گھروں میں بھی یہ رواج تھا کہ کھانا جو ہے وہ مینلی مغرب سے پہلے کھا لیتے تھے، تو وہ کھانا جو ہے وہ بڑی جلدی پھر ہضم ہوتا ہے اور آپ کا پیٹ ورکنگ پوزیشن سے نکل آتا ہے، جگر ہے نا وہ اسے پھر ریسٹ ملتی ہے۔ تو کھانا سورج کی گرمی سے ہضم ہوتا ہے؟ نہیں، سوتے وقت ان ہضاموں کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ وہ آپ نے جو کھانا کھایا ہوتا ہے، کوئی زیادہ بڑا گوشت یا کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جو ذرا ہضم ہونے میں ٹائم لیتی ہے، تو پھر آپ ساری رات تانگ رہیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد 15-20 منٹ جو ہے وہ واک کریں۔ واک ایسے کریں کہ وہ چہل قدمی سی ہو، ہلکا ہلکا پاؤں اٹھا کے، کیونکہ واک کا اصول یہ ہے کہ آپ واک جو ہے وہ تیز قدموں سے کریں اور خالی پیٹ ہونا ضروری ہے۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا تو پھر خالی پیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے چہل قدمی کرنی ہے۔ تو اب کوئی بندہ ایسا ہے جو مطلب اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، یا دکاندار حضرات ہیں یا کام والے باہر اندر آنے جانے والے، ان سے تو یہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن چلیں پھر بھی کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نا 1 گلاس پانی کا پی لیں اور اس کے بعد کوئی چیز نہ کھائیں۔ تقریباً گھنٹہ جب گزر جائے تو پھر آپ جناب چلے جائیں وہاں کھانا شانا کھائیں، پھر اس کے بعد کوئی واک شاک کریں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ کھانا بد دل ہو کے نہ کھائیں، کھانا شوق کے ساتھ کھائیں۔ اگر آپ کا شوق نہیں ہوتا مطلب کھانے کا، تو ظاہر ہے پھر آپ کا معدہ خراب ہے، اس کا علاج کروائیں۔ پانی میں آدھا لیموں کا رس ڈال کر پینا اچھا رہتا ہے، ویسے یہ تیزابیت کو رفع کرتا ہے۔ پھر کھانا شروع کرنے سے پہلے 1 گھونٹ پانی کا پی لیں تاکہ وہ اندر ترسا ہو جائے۔ میرے ساتھ اکثر یہ ہو جاتا ہے، جب میرا بلڈ پریشر ٹھیک نہ ہو نا، تو پہلا ہی لقمہ جو میں منہ میں ڈالتا ہوں میں خود، تو وہ جو ہے وہ اپنا گلے سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ میں جو ہے وہ پھر اس کے اوپر پانی پیتا تھا۔ پھر میرے استاد نے مجھے بتایا کہ یار صحت کے حفاظت کے جو اصول ہیں ان میں نے یہ پڑھا تھا، ہم نے پھر اسے اپلائی کیا، اللہ کے سب ٹھیک ہے۔
اچھا جی، اس کے بعد جو ہے کھانا کھانے کے بعد کے جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد 100 قدم ٹہلنے سے کھایا ہوا کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے. یہ پرانی کہاوت ہے. 100 قدم مثال کے لیے دیا گیا ہے. آپ گن کے 100 قدم نہیں ہے نا، اس میں چہل قدمی ہوتا ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ کھانا جو ہے معدے سے ٹریول کر کے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے. چھوٹی آنت میں سے پھر نکل کے اس میں بڑی آنت میں جانا ہوتا ہے اور پھر پخانا کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد اس میں جو چاہیں کام کریں، ناف سے اوپر جو بال ہوگی ناف کے اوپر نیچے اس کے نظام ہضم ہوتا ہے. اس لیے کھانا ہضم کرنے کے لیے بائیں کروٹ ہی سونا چاہیے. کھانا کھا کر بیٹھ جانے سے سستی اور اونگ آتی ہے. سونے سے جسم مضبوط ہوتا ہے. ہاتھ منہ دھوتے وقت منہ میں ایک گھونٹ پانی کا بھی بھر کر آنکھوں پر پانی کے چھینٹے دیں. اس سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے. تھوڑی دور ٹہلیں. کھانے کے بعد ناک کا بایاں سوراخ بند کرنے سے قوت انہضام بڑھتی ہے، لیکن یہ چیزیں کرنے والی لیے نہ کوئی کرتا ہے. لیکن یہ صحت کے جو اصول ہیں اس میں یہ ویسے پڑھایا گیا تھا اور ہم نے پڑھا تھا. ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. باقی اس میں عام سی باتیں ہیں. میں جو جنرل ایک ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی پرہیزگار زندگی بچے کو تندرست رکھتی ہے. عورت کو مرد سے ملاپ کے فوراً بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے. اس سے بچے کے جسم میں گرمی چلی جاتی ہے. ہفتے میں کم از کم ایک بار سرسوں کے تیل سے مالش کریں. فکر نہیں کرنا چاہیے. تفکرات کرنے سے صحت کا جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا کسی بیماری سے نہیں ہوتا. وہ جو مثال سنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے بد سے بنا یہ وہ یہاں پہ مطلب آپ جب بیٹھے سوچتے ہی رہیں گے صحت خراب ہو جائے گی. کوشش کریں کہ اچھی کمپنی میں بیٹھے. تو اب یہ ہے جو مہاتما بدھ تھے نا، یہ بدھ گوتم بدھ، یہ چین والی سائڈ پہ جو مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بار میں ہلکا کھانا کھانے والا عظیم ہے، 2 بار سنبھل کر کھانے والا عقل مند ہے، اس سے زیادہ کھانے والا انتہائی بیوقوف ہے. بات بڑی ہے یہ حکمت میں یہ بڑی بہت بڑی بات کی ہے. اچھا جی، ماہرین چشم نے دھوپ کے چشمے کے اندھا دھند استعمال کو آنکھوں کے لیے مضر قرار دیا. اس سے آنکھوں میں تیز روشنی برداشت کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے. اچھا جی، اور یہ ہے ہنسنا. ہنسنا سب سے بہترین دعا ہے. ہنسنے سے پیٹ کے پٹھوں کو قوت ملتی ہے، خون کا دورہ تیز ہوتا ہے اور جسم کی ورزش ہو جاتی ہے. دردوں کی وجہ بد ہضمی جو ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. علاج بیماری کا نہیں، بیمار یعنی مریض کا ہوتا ہے. جو شخص خدا پر یقین رکھتے ہوئے کام کرتا ہے اور اپنے سارے کام مکمل کر لیتا ہے وہ دنیا کی تمام رکاوٹوں، بیماریوں اور مشکلات پر فتح حاصل کر لیتا ہے اور اس کے مقاصد مکمل ہو جاتے ہیں. جو شخص اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے سمجھے اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے. لہذا اب بات ہم کر رہے تھے ہنسنے کی یا مسکرانے کی. مسکرانا تو سنت ہے، مسکرانا سنت ہے. تو جن دوستوں نے ویڈیو میری یہاں تک دیکھ لی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں. اس لیے اب ان لوگوں کے لیے میں یہاں پر اپنا رابطہ نمبر لکھ رہا ہوں. آپ میں سے اگر کسی کو مسئلہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تکلیف ہے تو آپ لوگ ایسا کریں، یہ میرا نمبر ہے، واٹس ایپ اسی پہ کر اپنا مسئلہ وائس کر دیں. ٹھیک ہے جی، یہ میرا نمبر ہے 0308 83 نہیں غلط ہو گیا نا، یہاں 83 لکھنا تھا. 83 63 740. اس نمبر پر میرا وہ بنا ہوا ہے واٹس ایپ. آپ مجھے وائس کر دیں، لکھ کے بھیج دیں. میں انشاءاللہ جو میرے علم میں ہوگا وہ اگر کوئی میڈیسن بنتی ہے تو میڈیسن بتاؤں گا. اگر کچن میں سے کوئی میڈیسن بنتی ہے تو میں وہ بھی بتاؤں گا.
اچھا کچن میں نہیں بنتی تو میڈیکل اسٹور سے بنتی، وہ تو پھر وہ انگریزی ڈاکٹر ہے. میں تو آپ کو جو ہے وہ پنسار اسٹور والی کوئی اچھی سی میڈیسن کا مرکب بتا دوں گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ جو ہے وہ جس بھی تکلیف میں ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. اور یہ جناب میرا نمبر ہے 0308 83 63 740. اور اس کا میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، میں وہ بھی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. وہاں پہ سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. اور وہاں پہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈسکس کریں گے. بلکہ آپ آن لائن ہی دیکھ رہے ہیں جی، وہ کیا اس کا نام لکھا ہے جی ہم نے، ابراہیم دعا خانہ. بہاڑی بیمار بتا رہا 2 بجے بھی مجھے میسج کر سکتا ہے، کال کر سکتا ہے. میں غصہ نہیں کرتا، نہ مجھے کوئی پریشانی ہے. اگر تکلیف ہو، اگر ویسے مشورہ کرنا تو ڈے ٹائم میں کریں، اور پہلے میسج کریں. میں ڈائریکٹ کال کو پک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عنایت فرمائے.